بیٹی حافظہ بھی ہے، عالمہ بھی ہے، اور اس کے رشتے کے لیے میں نے آپ سے بات کرنی ہے کہ آپ علماء کرام سے پوچھ کے تو کوئی وظیفہ ہمیں بتا دیں کہ میری بیٹی کا اچھا اور نیک اللہ پاک سبب بنائے۔ ظاہر کئی ماؤں کا یہ سوال ہوگا۔ یہ بنیادی طور پر دعائیں تو ظاہر کہ مؤثر ہیں اور ان کو بالکل پڑھنا بھی چاہیے۔ ماہ مبارک رمضان ہے، ہر ساعت اور ہر لمحہ اس قابل ہے کہ انسان اپنی دعا خدا کی بارگاہ میں رکھے۔ خاص طور پر جو نماز کا وقت ہوتا ہے، یعنی خاص طور پر ماہ رمضان میں جو نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز کے وقت کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکید ہے کہ اس موقع پر اپنی دعائیں خدا کی بارگاہ میں پیش کرو۔ اسی طرح سے جو افطار کا وقت ہوتا ہے، افطار کے وقت یہ روایت کے اندر آیا کہ یہ وہ موقع ہے کہ جس موقع پر کی گئی دعا پروردگار عالم رد نہیں کرتا، تو ان مواقعوں کو بھی انسان استعمال کرے اور اپنی دعا خدا کی بارگاہ میں پیش کرے۔ شب قدر آنے والی ہے، امکانی طور پر ہی صحیح ان راتوں کے اندر اپنی اس دعا کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، اور پھر اس کے علاوہ اگر دعا کی قبولیت کے لیے قرآن مجید کے کسی سورے کو وہ پڑھنا چاہیں تو سورہ فاتحہ بہت مؤثر ہے۔ حالانکہ چونکہ سورہ فاتحہ عام طور پر سب کو یاد ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی اور چیز سورہ فاتحہ بہت مؤثر ہے، اس کا بہت امپیکٹ ہے۔ پروردگار عالم نے جس سورے سے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے، اگر اسی سورے سے ہم اپنی دعا کا آغاز کریں تو کتنا مناسب اور مفید ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی جو بعض دعائیں خاص طور پر وارد ہوئے ہیں، دعائے مشلول، اس کی بڑی تاکید ہے ہمارے یہاں کہ دعائے مشلول مولا نے تعلیم کی ہے، اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ دعائے کمیل پڑھی جا سکتی ہے، اس کی ضمن میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی جا سکتی ہے۔ مفتی صاحب اس میں آپ اختتامی آپ بھی فرمائیے۔ میں بہن کے اطمینان قلب کے لیے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے ان چیزوں کے فیصلے فرما دیے ہیں، کس کی شادی کس کے ساتھ ہوگی، اور وہ ظالم نہیں ہے، وہ عادل ہے، وہ بھولتا نہیں ہے، وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، بالکل عدل سے فیصلے فرماتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی شادی میں تاخیر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مصلحت صحیحہ کی بنا پر ہے۔ تو ایک چیز تو اللہ کی رضا پر راضی رہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے تو رکھے ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اسباب ظاہریہ کا اختیار کرنا سنت رسول ہے، سنت صحابہ، سنت اہل بیت ہے، اس کی سنت کی نیت سے اطمینان قلب کے ساتھ کریں۔ اب موافقت ہو گئی اللہ کے فیصلے کے ساتھ تو بہت اچھا ہے، اور اگر وقتی طور پر جو ہم چاہ رہے تھے نہیں مل رہا تو ہم یہی کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تو تیری رضا پر راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں کسی کو تھوڑا محروم کرتا ہے، کچھ تکلیف دیتا ہے، تو آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ موجود ہے، یہ یاد رکھیں، طے ہے، فارمولہ ہے۔ اور جب وہاں ملے گا نا تو بہت سے لوگ تمنا کریں گے کاش نہ یہاں ملتا ملتا یار، یہاں مل جاتا، کیا جیسے مصنوعی جنت بتا رہے تھے نا، یہ آرٹیفیشل پیراڈائز بن گئی ہے، تو ایسا وہاں پر تو اوریجنل ہوگی، ایسا انعام ہوگا۔ تو اطمینان رکھیں، اللہ بہتری کرے گا، جیسے حضرت نے فرمایا وہ چیزیں اختیار کر لیں۔ جزاک اللہ ٹھیک، بہت بہت اور آپ نے ٹھیک کہا۔ سورہ فاتحہ کے حوالے سے میں یہ کہ وہ بتاتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا نہیں یہ تو ٹھیک ہے، کچھ اور تو بتائیں۔ انہیں کو اگر آپ بتائیں نا کہ یہ 4 بکریاں اور وہ ہے نا، ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں جادو ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کہتے ہیں نہیں کچھ دیکھیں، ذرا غور سے دیکھیں، انہیں بتاؤ کہ سفلی ہے، تمہاری آنکھ پھٹنے والی ہے، تمہارا باپ مرنے والا ہے، تمہارا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، پھر کہیں گے اوکے، وہ کہیں گے کہ جب مفتی صاحب کامل و اکمل ہے۔